أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 117 اور 118 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ مشرک ایسے لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بتوں کے نام انہوں نے عورتوں کے ناموں پر رکھ دیے ہیں، گویا یہ عورتوں کی ہی پوجا کرتے ہیں جو کہ ان کو شیطان نے سمجھا دیا ہے۔ گویا یہ شیطان کے کہنے میں آ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور یہ بتوں کی پوجا میں لگ گئے ہیں۔ شیطان تو وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی تھی، اور شیطان نے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لوں گا جن کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹا کر وہ اپنے ساتھ لاؤں گا۔ گویا پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو جن کو اپنے ساتھ لے آئے گا پھر ان کو اور تجھے جہنم میں رسید کر دوں گا۔ گویا ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا یہ سب مشرکوں کے بارے میں ہے، اور شیطان ہی وہ واحد جو شخص ہے جو بہکا کر، گمراہ کر کے بندے کو وہ کفر میں مبتلا کرتا ہے، شرک میں مبتلا کرتا ہے، پھر اللہ سے دور لے کر خود بھی لعنت زدہ ہے اور دوسروں کو بھی اس لعنتی گروپ میں شامل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان اور اس کے تمام حملوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، این یدعون، وہ نہیں پکارتے، یعنی مشرک جو ہیں وہ نہیں پکارتے، من دون ہی، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا وہ کس کو پکارتے ہیں؟ الا، مگر، اناسا، عورتوں کو، یعنی اللہ کے سوا اگر وہ پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ عورتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے جو بت بنا رکھے ہیں، عورتوں کے نام پر ان کے نام رکھے ہیں، پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ نہیں پکارتے، الا شیطانا مریدا، مگر سرکش شیطان کو، کیونکہ شیطان وہ سرکش ہے جس نے ان کو اس کام پر ابھارا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، لعنہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شیطان پر لعنت فرمائی ہے۔ وقال، اور شیطان نے کہا، لأتخذن، میں ضرور، یعنی شیطان نے کہا میں ضرور لوں گا، من عبادک، آپ کے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک مقررہ حصہ، یعنی میں لوگوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو میں گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ یہ اللہ کے سامنے شیطان نے کہا تھا۔ تو گویا ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو معاملہ ہے اس کو ارشاد فرمایا اور مشرکوں کے بارے میں بتایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن
من عبادک نصیبا مفروضا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نہیں پکارتے، یعنی یہ جو مشرک ہیں اللہ کے سوا یہ صرف عورتوں کو ہی پکارتے ہیں، عورتوں کو کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس پر یعنی شیطان پر لعنت فرمائی، اور شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقررہ حصہ لے لوں گا۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، گویا دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا شیطان پر لعنت، لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے وہی لعنتی ہوتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو گویا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے لعنت اس پر ہو گئی۔ تو شیطان وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے بند کر دیے تو یہ لعنتی قرار پایا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لعنہ اللہ، یعنی اللہ نے اس پر یعنی شیطان پر لعنت کی، اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقررہ حصہ لوں گا۔ غور کریں کہ یہ جو شیطان ہے یہ کیسے حصہ لیتا ہے، یعنی وہ بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے پر تل جاتا ہے، اور پھر جتنے بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے گویا یہ اس کا حصہ ہے جو اس نے کہا میں ضرور لوں گا۔ تو جو شیطان کے کہنے پر اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں گویا وہ شیطان کے ساتھی قرار پاتے ہیں، پھر اللہ سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، گویا وہ شیطان کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان اپنی پوری طاقت لگاتا ہے صراط مستقیم سے ہٹانے کی، علم سے، عمل سے، بندے کی نفسیات سے، بندے کو مختلف آرزوئیں دے کر انہیں بخوبی دھوکہ دیتا ہے۔ اکثر لوگ شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے وہ مکمل نقصان اٹھاتا ہے۔ بندوں کے لیے مؤنث اس لیے فرمایا گیا ہے، یعنی یہ خاص طور پر یہ جو مؤنث ہے یہ لفظ جس میں اللہ نے فرمایا نا ان یدعون من دونہ الا اناسا، تو یہاں پر اناسا کا مطلب ہے عورتیں، یعنی بت جو بناتے تھے وہ جو مشرک ان بتوں کے نام وہ عورتوں کے ناموں سے موسوم کرتے تھے، جیسے لات، منات، عزا، نائلہ، یہ سب عورتوں کے ناموں پر تھے۔ آج بھی اگر آپ ذرا انڈیا میں نظر ڈالیں تو یہاں بھی جو بتوں کی پوجا کی جاتی ہے بتوں کے نام عورتوں کے نام پر ہیں زیادہ۔ دیکھیں نا کہ بھئی یہ کالی دیوی ہے، یہ لکشمی دیوی ہے، یہ درگا دیوی ہے، یہ کالی مائی ہے، یہ گنگا ہے، یہ سب بتوں کے نام ہیں۔ تو بتوں کے ناموں پر وہ بتوں کے نام جو ہے وہ عورتوں کے نام پر رکھتے تھے، پھر ان کی پوجا کرتے تھے، ان سے حاجت براری کرتے تھے، جو ضرورت ہوتی تھی وہ طلب کرتے تھے ان سے۔ عربوں میں بھی یہ طریقہ تھا کہ ہر قبیلہ کسی نہ کسی بت کی پوجا کرتا تھا اور اس سے دعائیں مانگتا تھا۔ یہ قبیلے ان بتوں کو اللہ کی استغفر اللہ نعوذ باللہ بیٹیاں کہتے تھے، اور بعض جو عرب والے تھے وہ فرشتوں کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کے نام پر ہی بت بنا رکھے تھے۔ تو گویا یہ بت جو تھے وہ ان کو مختلف نام دے رکھے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جیسے یہ بت ہے اس کے پاس آپ آؤ گے تو یہ آپ کو دولت دینے والا بت ہے، یعنی آپ کو دنیا دولت کی اگر ضرورت ہے تو اس بت سے دعا مانگو،
اور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو اس کے لیے فلاں بت دوسرا ہے، اس سے دعا مانگو، یا کوئی اور ضرورت ہے، اس طرح مختلف ضرورتوں کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔ آج کل بھی اسی طرح انڈیا میں جیسے لکشمی دیوی ہے، کہتے ہیں جی اگر آپ کو دولت پیسے کی ضرورت ہے تو لکشمی دیوی کے پاس جاؤ، وہاں چڑھاوے چڑھاؤ اور وہاں دعا مانگو تو وہ پوری ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سب شرک ہے، اور شرک فی ذات ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے، اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اپنا گھر بناتا ہے۔ ہاں اگر اس کو توبہ کی توفیق مل گئی مرنے سے پہلے تو، اور وہ سیدھے راستے پر آ گیا، تو پھر اللہ کی رحمت اسے اپنے ضرور ماشاء اللہ اپنے رحمت کے اللہ کے کرم اور رحمت سے وہ بخشا جائے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مصیبت میں مبتلا ضرور ہوگا۔ شیطان جو ہے وہ سرکش ہے، اور عبادت جو ہے وہ بندے کو اللہ کی عبادت سے دور کر کے بتوں کی عبادت میں لگاتا ہے، بتوں کی پوجا میں لگاتا ہے۔ لوگ شیطان کی اطاعت کرنے لگتے ہیں اور تو پھر وہ اللہ سے رابطہ توڑ لیتے ہیں۔ تو لوگوں کو بتوں کی عبادت پر یہی شیطان آمادہ کرتا ہے۔ شیطان کی پیروی کرنا، اس کا حکم ماننا، گویا شیطان ہی کی عبادت کرنا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا رکھا ہے۔ لعنت کا مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ بت نہ کوئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ اپنے عبادت کرنے والے کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی ذات تک نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے۔ نہ ان میں سماعت ہے، نہ بصارت ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے یہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ بتوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان نے انہیں اس گمراہی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو یہ بڑا شرک ہے، اور شرک جو ہے جیسے میں نے عرض کیا، شرک فی ذات یہی ہوتا ہے کہ بتوں کو اللہ کے برابر قرار دینا اور انہی سے وہ مانگنا جیسے بندہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ بتوں سے مانگنا، اور بتوں کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ کی بیویاں، اللہ کی بیٹیاں سمجھنا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنا، یہ سب شرک ہے، اور یہ شرک فی ذات ہے۔ اور یہ شرک فی ذات بندے کو اگر اسی شرک کے ساتھ مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ رہے گا۔ یہ بت جو ہے میں نے عرض کیا جیسے یہ عورتوں کے نام پر تھے عرب میں بھی اور آج کل ہندوستان میں بھی۔ تو یہ بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو زیورات بھی پہناتے ہیں، اور ہر بت کے ساتھ ایک شیطان عورت ہوتی ہے، اور اس طرح سے شیطان جو ہے وہ ان لوگوں کو جو بتوں کی طرف آتے ہیں ان کو بھرگلاتا ہے، ان کے ذہن میں یہ خیال یا وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری ہر ضرورت یہ بت پوری کرے گا، تو اس کے سامنے جھک جا، اس کو سجدہ کر، اس کی عبادت کر، اس پہ چڑھاوے چڑھا، اس کو زیورات پہنا، تیری خواہشیں، تیری ضرورتیں اسی بت سے ہی پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ شرک میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ اور شرک فی صفات بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سمیع ہے، ہر فریاد کو سنتا ہے، جو بھی اس کو پکارتا ہے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں بت بھی ہماری فریاد کو سنتے ہیں اور اس لیے ہماری فریاد کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ شرک فی صفات ہے جو کہ حرام ہے، کیونکہ بت ایک انسان نے خود بنایا، وہ کیسے سن سکتا ہے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کی بات کو؟ تو یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت کو آپ نے ایک بے جان جو آپ نے خود بنایا اور اس کے اندر آپ یہ صفت ڈال رہے ہیں کہ وہ سن سکتا ہے،
تو گویا یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے۔ تو بت سننے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہے وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے۔ تو اللہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، سارا علم ہے۔ تو اس لیے یہ شرک فی صفات بن جاتا ہے۔ اسی طرح شرک فی العبادت بھی ہوتا ہے، جیسے عبادت کا مطلب سجدہ کرنا، جھکنا اور بات ماننا۔ تو یہ جب بتوں کے سامنے بندہ جھکتا ہے، ان کو سجدہ کرتا ہے، تو گویا یہ عبادت جو ہے، جو کہ اللہ کے سامنے جھکنے والی ہونی چاہیے تھی، بندے نے وہ حق ایک بت کو دے دیا جس کو خود بنایا، تو یہ شرک فی العبادت ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ شرک و ظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا تھا نصیب مفروضہ، کہ میں آپ کے بندوں میں سے، اللہ سے عرض کیا تھا اس نے، وقال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضہ، کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لوں گا۔ تو مقرر حصہ کیسے لیتا ہے؟ یعنی ان کے اوقات میں سے۔ اوقات کا مطلب ہے وقت، یعنی وقت کی جمع اوقات ہے نا۔ اب وقت کیا ہوتا ہے؟ زندگی جیسے سال بڑی اکائی ہے، پھر مہینہ، پھر دن، پھر گھنٹے، پھر منٹ، پھر سیکنڈ، یہ سب وقت ہے۔ تو شیطان جو ہے اس وقت میں سے آپ کا کچھ وقت لے لیتا ہے۔ گویا نصیب مفروضہ کا مطلب ہے آپ کا کچھ وقت وہ لے لیتا ہے۔ جس طرح نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کو اللہ نے بلایا، اذان آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا نماز کا وقت شروع ہے، لیکن آپ بیٹھے رہے، اب نماز فرض تھی، اس کو آپ نے ٹال دیا، تو گویا آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، شیطان کے حصے میں آپ آ گئے۔ آپ نے شیطان کے حصے کو آپ نے ترجیح دی، پریفر کیا اللہ کی قریب جانے سے، آپ نے شیطان کی قربت کو پسند کیا۔ تو اس لیے آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، اور شیطان کے ساتھ آپ نے ایک قسم کا معاہدہ کر لیا کہ میں تیرے قریب ہوں، اللہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو گویا اسی طرح دوسری نماز کا ٹائم آیا، پھر بھی آپ نے نماز نہ پڑھی۔ میں آپ کو نماز کی ایک مثال دی ہے، تو اسی طرح سے دوسرے عبادت کے بھی کام ہیں۔ تو اس طرح شیطان آپ کے وقت میں سے، یعنی وقت، اب آپ کے پاس وقت ہے، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ نے اس میں سونا بھی ہے، آپ نے روزی کمانی ہے، آپ نے وہ کام وقت کو استعمال کرنا ہے۔ اب آپ نے وہ اس میں سے کچھ وقت جو ہے وہ آپ نے بے حیائی اور فحاشی اور سینما اور فلم اور سوشل میڈیا، بے حیائی فحاشی میں استعمال کر دیا، تو آپ نے کچھ وقت ادھر لگا دیا، جبکہ وہ وقت اس میں نمازیں بھی تھیں، وہ بھی چلی گئیں، یا اس وقت میں آپ کوئی اللہ کی طرف رجوع کر سکتے تھے، آپ نے اس کو بھی ایک طرف رکھا، اور آپ نے وہ وقت جو کہ شیطان کو دے دیا، تو گویا آپ نے شیطان کے حصے میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ تو شیطان نے اپنا مقررہ حصہ آپ کے وقت میں سے لے لیا۔ اسی طرح سے آپ کی محنت میں سے بھی وہ شیطان حصہ لیتا ہے۔ کیسے لیتا ہے؟ یعنی جیسے میں نے کہا نصیبا مفروضہ، یعنی اب وہ حصہ لیتا ہے۔ کیسے؟ محنت آپ نے کی، اس میں آپ نے فرض کرو کہ 100 روپے کمائے، 100 پاؤنڈ کمائے، 100 مطلب ڈالر کمائے، تو آپ کے اس میں سے آپ نے 100 میں سے آپ نے جو ہے فرض کرو 30 ڈالر یا 30 پاؤنڈ یا 30 روپے، تو آپ نے کوئی فحاشی، عیاشی، بے حیائی اور گندے کاموں میں خرچ کر دیے۔ تو آپ نے ٹکٹ لے لیا کوئی فلم کا، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا جس میں فحاشی یا بے حیائی اور اس کا کام تھا، کوئی یا لاٹری کر لی، یا آپ نے شراب کی بوتل خرید لی، یا آپ نے کوئی ایسا کام، تو وہ آپ کے جوئے میں لگا دیے۔ تو اس طرح سے جو آپ نے وہ محنت تھی، اس کا کچھ حصہ جو کہ آپ کو اللہ کی طرف لگانا تھا، آپ نے وہ شیطانی کاموں میں لگا کر شیطان کے حصے میں
اپنے آپ کو ڈال دیا، یعنی اپنی محنت کو ڈال دیا، تو محنت آپ کی ادھر چلی گئی، تو گویا یہ آپ کا یہ شیطان کی طرف یہ رجحان شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کی قوت ہے، شیطان آپ کی قوت میں سے بھی حصہ لیتا ہے۔ قوت کا مطلب طاقت، جیسے اب آپ جوان ہوتے ہیں، جوان بندہ طاقتور ہوتا ہے، اب طاقتور بندہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، تو طاقتور جب آپ تھے تو آپ نے اپنی طاقت سے کسی کی بیٹی پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ بے حیائی کر لی، تو یہ طاقت آپ کی وہاں چل گئی۔ اسی طرح آپ نے کسی بندے پر جو ہے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا، یعنی اس کو آپ نے مارا یا اس کو ظلم کیا، اس کو ہاتھ سے یا زبان سے گالیاں دی، تو یہ آپ نے اس پر ظلم کیا، تو طاقت جی آپ کی ایک شیطانی حصے میں استعمال ہو گئی، تو آپ نے شیطان کو حصہ دے دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ کی قابلیت ہے، ایبیلٹی ہے، آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام جو آپ کرتے ہیں وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی، لیکن آپ نے اپنی قابلیت میں سے جو کام کرنا تھا وہ اچھے کی بجائے برا کام کر لیا، تو وہ شیطان کو حصہ دار بنا دیا۔ اسی طرح مال تھا آپ کا، میں نے کہا مال جو ہے آپ نے تجارت کی، تجارت میں آپ کو بچت ہوئی، اب تجارت کا مال آپ نے اللہ کے بجائے شیطانی کاموں میں لگا دیا، تو گویا آپ نے وہ کیا کیا، شیطان کو حصہ دے دیا۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد کو آپ نے وہ جو ہے دینی تعلیم دینا آپ کا فرض تھا، لیکن آپ نے دنیاوی تعلیم دی، دینی تعلیم چھوڑ دی، تو گویا آپ نے ان اولاد کو بھی شیطان کے حصے میں ڈال دیا۔ اب وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، بس تھوڑی تھوڑی باتیں پتہ ہوتی ہیں، باقی پھر وہ جب کوئی اور مذہب کا ان کو گرویدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر لے جاتا ہے تو اپنے مذہب میں۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنی اولاد کو بھی شیطان کے حصے میں ڈال دیا، تو گویا یہ حالت ہے۔ یاد رکھیں کہ جو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اللہ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، یہی شرک ہے۔ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح چلتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور بندے کا خطرناک دشمن ہے۔ ساری گمراہی شیطان کی لائی ہوئی ہے۔ شیطان نے اللہ کے بندوں میں سے گمراہ کرنے کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ شیطان ہر انسان کے مال و دولت اور عبادت میں سے ایک حصہ اپنے لیے ضرور لے لیتا ہے۔ مثلاً عبادت میں خلوص جس قدر کم ہوگا اس مقدار میں شیطان کا حصہ زیادہ ہوگا۔ مال میں بے ایمانی، وعدہ خلافی، بد دیانتی، رشوت، غبن، چوری، ڈاکہ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی وغیرہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ شیطان کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح سے اولاد، ایون آپ اس کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، دینی تعلیم بس تھوڑی بہت دے دی، تو جتنی کم دینی تعلیم ہوگی پھر دنیاوی تعلیم اس کی زیادہ ہوگی۔ اب دینی معاملات کو وہ سمجھے گا نہیں اتنا، تو وہ شیطان کے حملے اس پر ہو جائیں گے اور پھر وہ شیطانی وسوسوں میں وہ اپنے دین کا سودا بھی کر بیٹھے گا، تو اولاد بھی آپ کی شیطان کے حصے میں پھر چلی جائے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں کہ مختلف کاموں میں آپ شیطان کو کتنا اس کی قربت میں آپ جاتے ہیں، تو آپ اپنے آپ میں ذرا غور کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں یہاں تک ہے کہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، یہ بندوں کو وعید سناتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو محتاج اور تنگ دست ہو جاؤ گے۔ تو یہ شیطان ہے جس پر لعنت بھیجی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، تو پھر اس نے کہا میں تیرے بندوں کی گھات میں بیٹھوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ سے کہا کہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہ شیطان کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پھر فرما دیا کہ دور ہو جا، جو تیری پیروی کرے گا تیرے ساتھ اسے بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو شیطان اللہ کے سب بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، صرف ہوس پرست، ضعیف ایمان والے اور کمزور ارادے کے مالک ہی شیطان کے جال میں پھنستے ہیں۔
جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ شیطان کی اندھا دھند پیروی کرنا شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ آج کل یہ حلال حرام کا جو معاملہ ہے، بہت سارے ایسے ٹیک اویز اور یہ جو ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں ان میں حلال حرام کا پتہ بھی نہیں چلتا اور حرام بھی اس میں مکس ہوتا ہے، تو ہم وہ کھانا کھاتے ہیں، تو پھر ایمان جب حرام اندر جاتا ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آج کل بے حیائی فحاشی میں LGBT+، تو بے حیائی یہ جو فحاشی آ گئی ہے اس سے بھی ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ سب شیطانی چالیں ہیں۔ ابھی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے اور بہت کچھ کام ایسے آ رہے ہیں جن سے شیطان کی قوتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اور ایمان کی قوت کو کمزور کرنے میں یہ بہت کردار ادا کریں گے، اور شیطان اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان کو بچانا اور ہر وقت ایمان کی حفاظت کرنا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی جگہ دل ہے، کیونکہ ہم نے جب پڑھا تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو ہم نے کہا تھا نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا تھا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کی تھی۔ تو یہی ایمان دل میں ٹھہر جاتا ہے۔ دل ایمان کا مسکن ہے، اس لیے دل کو پاک رکھیں، دل کے اوپر نظر رکھیں۔ جب بھی کوئی ارادہ خیال بنتا ہے غور کریں کہ وہ اس ارادے یا خیال میں شیطان کا اثر نہ ہو، نہ آپ کی نفسانی خواہش اس میں اثر انداز ہو سکے۔ وہ ارادہ جو دل میں پیدا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ اس طرح سے آپ اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما کے کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔